جنت کا خوان۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مختصر سے آرام کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے فاطمہ، آپ کے پاس اتنی غذا ہے جس سے میں سیر ہو جاؤں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، نہیں، اس خدا کی قسم جس نے میرے بابا کو نبوت پر اور آپ کو ان کا وصی قرار دیا ہے، آج کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں آپ کو سیر کرا سکوں، بلکہ 2 دن سے جو غذا میں آپ کو دے رہی تھی اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہ تھا، اور میں نے آپ کو اپنے 2 فرزند حسن و حسین پر مقدم رکھا اور وہ غذائیں میں نے آپ کو دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے ابو الحسن، میں نے اپنے خدا سے شرم محسوس کرتے ہوئے آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ اس کو مہیا کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے سیدہ کی یہ گفتگو سنی تو خدا پر توکل و امید رکھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کسی سے 1 دینار قرض لیا تاکہ اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے کا سامان خرید سکیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام نکلے تو راستے میں مقداد بن اسود سے ملاقات ہوئی، اور اتفاق سے اس دن بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے حضرت نے دیکھا کہ جناب مقداد کے چہرے کا رنگ اس قدر تبدیل ہے کہ ان کے لیے بیٹھنا بھی بہت سخت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب جناب مقداد کا یہ حال دیکھا تو پوچھا، اے مقداد، تمہیں کس چیز نے اس وقت گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، اور تمہارے اس وقت آرام و استراحت میں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ حضرت مقداد نے عرض کی، اے ابو الحسن، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں تمہیں اس حالت میں تنہا کیسے چھوڑ دوں جب تک میں تمہارے حالات سے باخبر نہ ہو جاؤں؟ جناب مقداد نے عرض کیا، اے ابو الحسن، خدا اور اپنی خاطر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور میرے حالات مجھ سے نہ پوچھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، تم اپنے حالات مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ حضرت مقداد نے کہا، اے ابو الحسن، جب آپ اصرار ہی کر رہے ہیں تو سنیے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ولایت کی قسم، مجھے اس وقت تنگ دستی و فقر نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، اور میں اور میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ جب میں نے شدید بھوک کی وجہ سے ان کے رونے کی آواز سنی تو گھر میں نہ رہ سکا اور ان کے لیے کچھ غذا کے انتظام کے لیے باہر آیا ہوں۔ جناب مقداد کی یہ داستان سن کر مولا کائنات نے گریہ کیا، حتیٰ کہ آنسو ان کے چہرے پر رواں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جناب مقداد سے فرمایا، مجھے بھی اس پیغمبر کی قسم جس کی آپ نے قسم کھائی، مجھے بھی اسی سبب نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ ابھی میں نے 1 دینار قرض لیا ہے، میں وہ آپ کو دے رہا ہوں، اور میں آپ کو اپنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ دینار حضرت مقداد کو دے دیا اور مسجد کی طرف چل پڑے اور نماز ظہر مسجد میں ادا کی، یہاں تک کہ نماز عصر اور نماز مغرب بھی مسجد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو، جو جماعت کی صف اول میں تھے، اپنے عصا سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر پہنچے تو پیچھے پیچھے حضرت علی علیہ السلام بھی پیغمبر کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام دینے کے بعد فرمایا، اے ابو الحسن، کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے تاکہ رات کا کھانا آپ لوگوں کے ساتھ کھا سکوں؟ حضرت علی علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور شرم و حیا کی بنا پر حضرت کو کچھ جواب نہیں دیا۔ وحی کے ذریعے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور ان کے گھر والوں کی بھوک و گرسنگی اور 1 دینار جو حضرت نے قرض دیا تھا اور مقداد کو دیا تھا اس سے آگاہ ہوئے، اور خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ آج کی رات حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہ کھانا کھائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات کی خاموشی اور سر شرم و حیا کی وجہ سے جھکا ہوا دیکھا تو فرمایا، اے ابو الحسن، کیوں نہیں ہاں یا نہیں میں جواب دیتے؟ اگر ہاں کہتے ہو تو تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور نہیں بولتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو گھر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، چلیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں حضرت علی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جس وقت گھر میں داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے مصلے پر نماز کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کے سر کی طرف ایک تھال غذا سے پر رکھا ہوا تھا جس سے تازہ کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔
جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی کی آواز سنی تو اپنی جگہ سے اٹھیں اور بابا کو سلام کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جواب سلام دیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے میری بیٹی، کس طرح آج کا دن گزرا؟ خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جناب سیدہ نے عرض کی، آج کا دن بہت اچھا گزرا، اور جناب سیدہ اس تھال کی طرف بڑھیں اور اس کو اٹھا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ مبارک اس تھال پر پڑی اور خوشبو کو سونگھا تو تعجب سے حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ جناب زہرا نے بھی حضرت علی کی طرف دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ نے قسم نہیں کھائی تھی کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا خدا بہتر جانتا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے خدا جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، پھر یہ غذا جو میں دیکھ رہا ہوں، جس کی میں تازہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہاں سے آئی؟ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک حضرت علی علیہ السلام کی پشت پر رکھا اور زور دے کر فرمایا، یہ غذا اسی دینار کے بدلے میں ہے جو تم نے دیا تھا۔ خدا نے فرمایا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کی اور فرمایا، اس خدا کی حمد و ثنا ہے جس نے تمہیں دنیا سے نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ اے علی تجھے زکریا اور فاطمہ کو مریم کی جگہ قرار دیا۔ کافی روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ کے بعد اس قرآنی آیات کی بھی تلاوت فرمائی جو جناب زکریا اور جناب مریم سے مربوط ہے۔ جب بھی یا جس وقت زکریا ان کے پاس عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔